بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یاسر شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جادو کے ذریعے سے جنات کو کس طرح مسلط کیا جاتا ہے، تعویذات کے ذریعے سے جنات کو کس طرح مسلط کیا جاتا ہے، اور جنات کی جو ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہ انسان کا کس قدر نقصان کرتے ہیں اور کیا کیا معاملات اس انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجئے ویڈیو کو، اسی کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہو سکے اور آپ اس طرح کی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکے اور نالج حاصل کر سکیں۔ ناظرین، جب جادوگر جادو کرتا ہے تو یہ ایک بات یاد رکھے ذہن میں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جادوگر جب جادو سیکھتا ہے تو وہ اپنا ایمان کا سودا کر کے جادو سیکھتا ہے۔ جب جادوگر جادو سیکھتا ہے تو وہ شیاطین سے مدد مانگتا ہے۔ جب جادوگر جادو سیکھتا ہے تو وہ اپنے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب جادوگر جادو سیکھتا ہے تو وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور باقی ہر چیز کا انکار کرتا ہے، صرف شیاطین سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھے کہ جو افراد کہتے ہیں کہ جادو جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، تو یہ انکار بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جادو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے اور جنات کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں بات کہ جادوگر کس طرح جادو کرتا ہے اور جادوگر جادو کے ذریعے سے کس طرح کسی انسان پر جنات کو مسلط کرتا ہے، اور آیا جادو اور تعویذات جب انسان پر ہوتے ہیں تو جادو اور تعویذات میں کیا فرق ہے؟ تو ناظرین، جادوگر جب جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کچھ اس طرح منتر پڑھتا ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے جن سے وہ شیاطین سے مدد مانگتا ہے۔ تو جب جادوگر جادو اپنے طریقے سے کرتا ہے تو اس جادو کے اثر کی وجہ سے جس پر وہ کرتا ہے جادو، اس پر جنات کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی ٹائمنگ تب تک ہوتی ہے جب تک اس انسان پر جادو رہتا ہے، تب تک یہ جنات اس جادو ہونے والے انسان پر مسلط رہتے ہیں۔ اسی طرح جب جادوگر تعویذ کرتا ہے، تعویذات کسی شخص پر کرتا ہے، تو ان تعویذات کے اثر کی وجہ سے اس انسان پر جنات، شیاطین جنات کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور وہ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا فرق میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جب جادوگر انسان پر جادو کرتا ہے تو وہ جو مسلط ہوتے ہیں جنات، شیاطین جنات، ان کے لیے ایک ٹوٹل پیکج بن جاتا ہے۔ ٹوٹل پیکج مقصد کیا ہے؟ جب جادوگر جادو کرتا ہے، اس شخص کی تصویر پر جادو کرتا ہے، اس شخص کی تصویر پر وہ ایسے منتر پڑھتا ہے، کچھ سندور لگاتا ہے، راک لگاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ سوئیاں چبوتے ہیں اور جادو کا مکمل پروسیس اپنا کرتے ہیں۔ جب وہ جادو اور شیاطین سے مدد مانگتے ہیں تو جادو جس انسان پہ ہوتا ہے، جس انسان پہ وہ جادو کرتا ہے، تو اس پر جنات مسلط ہو جاتے ہیں، جنات کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جادو کے بعد جنات کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، جب تک جادو رہے گا تب تک جنات رہیں گے۔ تو جب جادوگر جادو والے انسان پہ جادو کرتا ہے تو وہ جنات جو مسلط ہوتے ہیں ان کے لیے ٹوٹل پیکج ہوتا ہے کہ وہ انسان کی ہر چیز میں خرابیاں پیدا کرے۔ یعنی کہ اگر اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہو تو کاروبار میں رکاوٹیں پیدا کر لے، اس کے کاروبار میں نقصانات شروع ہو جاتے ہیں، معاملات شروع ہو جاتے ہیں، وہ مالی حالات میں بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں جو مسلط ہوتے جنات۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہوتے تو اس کے رشتوں میں رکاوٹیں شروع کر دیتے ہیں،
ہیں اور اسی طرح ان کی جسمانی بیماریاں شروع کر دیتے ہیں، گھر میں ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے شروع ہو جاتی ہے۔ اس انسان کے ساتھ کنیکٹڈ جو بھی انسان ہوگا، جو جادو سے متاثر انسان ہوگا، اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو بھی انسان ہوگا، وہ شیاطین جنات جو مسلط ہے وہ ان کا بھی معاملہ بگاڑیں گے، خراب کریں گے۔ تو جو بھی ان کے ساتھ کنیکٹڈ انسان، چاہے وہ گھر میں رہنے والے لوگ ہوئے، ان کی اس شخص کی اپنی بیوی بچے ہو گئے، یا اس شخص کے گھر میں ملازمت کرنے والے یا کوئی دوست احباب ہے، ان سے جب وہ ملے گا تو ان کا بھی کام خراب ہوگا۔ اور یہ جادو اس طرح کا کر دیتے ہیں کہ یہ ایک گند کی مثال لے لے کہ جب بدبودار ایک کچرا ہوتا ہے تو اس کے بدبودار کچرے کے آگے کوئی بھی گزرتا ہے تو اسے بدبو محسوس ہوتی ہے اور وہ نفرت کرنے لگتا ہے، تو جادو والے انسان کے اوپر بھی ایسے وہ شیاطین جنات معاملات شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی نہیں ملنا چاہتا، اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جو بات کرے ملے تو ان کے آپس میں ہی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جنات کے لیے ٹوٹل پیکیج ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں خرابیاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن تعویذات میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ جادوگر جب تعویذات کرتا ہے کسی انسان پر تو وہ مخصوص کام کے لیے کرتا ہے کہ فلانا بندہ آئے کہ فلاں بندے کا کاروبار بند ہو جائے، تو جادوگر اس پہ تعویذات کرتے ہیں۔ جب وہ تعویذات کا اثر اس انسان پہ پڑتا ہے تو وہ جنات شیاطین کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے اور مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کاروبار میں وہ رکاوٹیں شروع کر دیتے ہیں۔ آئے اور دوسری چیز میں رکاوٹیں نہیں پیدا کرتے، صرف اسی چیز میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تعویذات کے 4 اقسامات ہیں، جادوگر 4 طریقے سے تعویذات کرتے ہیں۔ اس طرح جادو بھی 4 قسم سے ہوتے ہیں اور تعویذات بھی، آبی، آتشی، خاکی اور بادی، یہ 4 قسم ہے۔ بادی مثال ہوا والا جادو یا تعویذات، خاکی مطلب مٹی میں دفنا ہوا جادو یا تعویذات، اور اسی طرح آتشی آگ میں جلا ہوا تعویذات یا جادو، اور اسی طرح جو ہے نا آبی پانی میں گرایا ہوا یا پانی میں کیا گیا جادو یا تعویذات ہوتے ہیں۔ مطلب اگر بادی ہوگا تو کوئی جادوگر ایسے تعویذ دے گا جس میں اس شخص کا نام لکھا ہوگا، پھر شیاطین سے مدد مانگی گئی ہوگی، پھر اس کو تعویذ بنا کے کہتے ہیں کہ قبرستان میں ایک پرانے قبر کے پاس جو ہے نا درخت کے ساتھ لٹکا دیں، کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیں، ہوا میں یہ لٹکتا رہے، یا کچھ ایسے منتر پڑھے، اس شخص کا نام جس پر تعویذات کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کے وہ منتر پھونک دے، تو وہ تعویذات کا اثر اس انسان پہ شروع ہو جاتا ہے اور جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح خاکی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پرانی قبر کے پاس دفن کر دے، صحرا میں کر دے، کسی پرانے درخت کے نیچے کر دے، تو ایسی جگہ میں وہ دفنانے کے لیے دیتے ہیں، خاکی جسے کہا جاتا ہے، اور جس انسان کے اوپر کرتے ہیں اس پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اثر اس تعویذات کے، اور اس انسان پہ جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ آبی اسی طرح سمندر پہ پھینکے جانے والے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بادی بھی ہو گیا، آتشی بھی ہو گیا، خاکی بھی ہو گیا۔ تو 4 قسم کی اس طرح کی تعویذات اور جادو کیا جاتا ہے۔ اب آیا بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کہاں سے کرائیں، کیسے کرائیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کاٹ اس کے ماہرین سے ہی کیا جائے، جو فن کا ماہر ہو اسی کے حوالے یہ کام کیا جائے۔ جب ہم اناڑیوں کے پاس یہ کام لے کر جاتے ہیں تو وہ ان اصولوں کے تحت، وہ اصول، وہ نسخے، وہ ٹوٹکے کے تحت وہ چیز قابو نہیں کر پاتے بلکہ دبا دیتے ہیں، اور جو چیز دب جاتی ہے وہ اندر جا کے خراب ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جادو ہو یا تعویذات ہو وہ اندر جا کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جس کی کاٹ بہت مشکل پھر بن جاتی ہے، ہوتی تو ہے کاٹ لیکن بہت ہی لمبا ٹائم پیریڈ لیتا ہے۔ تو ہمارے شیخ شیخ کا کہنا ہے، فرمان ہے کہ ماہر کے پاس لے کے جائے تاکہ وہ جڑ سے کاٹ دے۔ جب چیز جڑ سے کٹ جاتی ہے تو وہ چیز معاملہ ختم ہو جاتا ہے وہاں، اور جب چیز جڑ سے کٹ گئی، جادو کا کاٹ ہو گیا، جنات اور تعویذات کے کاٹ ہو گئے، تو جو جنات مسلط ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جنات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر وہ عامل جو کارروائی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو قید کرتا ہے یا جو ہے نا اس کو غلام بنا دیے جاتا ہے، اس کو مسلمان بنا دیے جاتا ہے،
سلسلے میں داخل کر دیا جاتا ہے، یا جو ہے نا اگر وہ بہت ہی شرارتی ہو، نہ مان رہے ہو، نہ پیچھے چھوڑ رہا ہو اور غیر مسلم ہو تو اس کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ قصے کو تمام کر دیا جاتا ہے۔ تو اچھے عاملین کے پاس جائیے جو معاملے کو بالکل کاٹ کر سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مکمل چیز کی معلومات ہو گئی ہوگی کہ جادو کے ذریعے سے اور تعویذات کے ذریعے سے کیسے جنات کو مسلط کرتے ہیں اور ان چیزوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ وقتوں میں اناؤنس کروں گا، آنے والے کچھ وقت میں لائف میں آیا کروں گا، اور انشاءاللہ جو استخارہ کرانا چاہتے ہیں اپنے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کسی قسم کا معاملات ہے، کوئی حساب تشخیص کرانا چاہتے ہیں تو لائیو اس کا یہ تشخیص کر سکتے ہیں۔ فی الحال اگر آپ اپنا استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ کے اوپر کوئی معاملات تو نہیں، تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹس میں نیچے دیں، انشاءاللہ میں آپ کا اس کا جواب دوں گا ویڈیو بنا کر، یا آپ کو کمنٹس میں ہی جواب دے دوں گا کہ آیا آپ کے اوپر کوئی معاملات ہے کہ نہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، بالخصوص مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔